ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہر پیغمبر نے دعا مانگی جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ہر ایک انبیاء کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں 7 آیتیں لگاتار اللہ نے تفسیر سے بیان کیا ہے. بہت ہی تفسیر سے اللہ نے وہ دعائیں بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اور کس مشکلوں میں مانگی، کس مرحلے میں مانگی، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ سیکھنے والی دعا ہے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی طرح ہم دعا کریں انشاءاللہ تعالی. 35 نمبر کی آیت سے لے کر 41 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم کی. پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یا اللہ اے میرے پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو، کیونکہ مکہ میں آ کر بسے تھے، تو مکہ کو امن و شانتی والا بنا دے، سکون والا بنا دے. کیونکہ اس وقت جو مکہ تھا بہت ہی کہہ لیجئے کہ انڈر ڈیولپ تھا، ڈیولپ نہیں تھا. اب مکہ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں الحمدللہ بہت ہی چیزیں مہیا ہے. جو لوگ گئے ہوں گے مکہ مدینہ وہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اب مکہ کی شکل ایک دم بدل گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت مکہ کی شکل ایک دم کچھ نہیں تھی، وہ ایک دم گاؤں سے بھی بدتر حالت تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعا مانگی وہ یہ مانگی کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن و شانتی والا بنا دے. اب دیکھیے یہاں پہ امن و شانتی والی دعا کیوں مانگی؟ کسی بھی شہر کے لیے پیسفل جو کنٹری ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں پیسفل کنٹری بنانا یا پیسفل سٹی بنانا، شہر بنانا، امن جہاں پر ہے، سکون جہاں پر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں الہ آباد میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ باہر چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ہمارے دوست ہیں جو باہر چلے گئے ہیں، انڈیا کے باہر چلے گئے ہیں یا الہ آباد کے باہر گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ الہ آباد میں کچھ نہیں ہے. اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے بڑی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ امن و شانتی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہے کسی بھی شہر کو وہ یہ کہ اس شہر میں امن و شانتی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ملک میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ فلسطین ہو. کتنے مسلمان بچے مارے جا رہے ہیں. اگر غیر مسلمان بچے بھی مارے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کو ہمدردی ہونی چاہیے. تو کسی بھی شہر کے لیے امن و شانتی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی رحمت ہے. اس کی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ اس شہر میں بزنس نہیں ہے یا اس شہر میں جاب نہیں ہے. ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم آرام سے آ رہے ہیں نماز پڑھنے. کتنی جگہ ہے، کتنے شہر ہیں جہاں ہم نماز پڑھنے بھی نہیں جا پاتے. کتنی جگہ ہے، ہم لوگ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں یا کتنے اخباروں میں آتے رہتے ہیں. الحمدللہ اس شہر میں کم سے کم ایسا نہیں ہے اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. دوسری دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو ہماری اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی کہ ہم لوگ ان کی اولاد میں سے آتے ہیں. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے 2 نسل نکلی ہے. اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل بنی ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اسی لیے یہودی اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ہماری اولاد کو شرک سے دور کر دے، شرک سے نجات کر دے. تو یہ بہت بڑی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ شرک سے، کیونکہ اس وقت شرک ایک دم عام تھا. خود ان کے باپ، خود ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑے بت پرست تھے. تو اس وجہ سے یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہماری اولاد کو شرک سے دور کر دے. صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، بہت سی چیزیں شرک ہوتی ہیں، خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. پھر اس کے بعد دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر میں جب انہوں نے تعمیر کر دیا مکہ جو حرم ہے جب انہوں نے تعمیر کر دیا، وہ مسجد تعمیر کر دی جہاں پر آج حج ہوتا ہے، اس کے بعد دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. کیا مانگی؟
کہ ہم اپنی اولاد میں سے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میں نے اپنی اولاد میں سے اس بے کھیتی والی جگہ پہ، بے کھیتی، آج کھیتی نہیں ہو سکتی مکہ میں، بے کھیتی والی جگہ میں ہم نے اپنی اولاد کو بسا دیا، کیونکہ آج بھی مکہ میں بالکل کھیتی نہیں ہوتی، وہاں صرف ریگستان ہے اور کھجور ہے، دوسری تیسری چیز ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے دعا، دیکھی کیا سمجھداری کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسا دیا، کیونکہ مسجد جہاں تعمیر ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں لوگ آنے بھی چاہیے، دیکھ بھال کے بھی ہونے چاہیے لوگ، تو وہاں بھی جب انہوں نے مسجد تعمیر کی، حرم جسے کہتے ہیں، حرم تب تعمیر کری ابراہیم علیہ السلام نے، تو دعا مانگی یا اللہ میں نے یہ تعمیر کر دیا، اب میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں تاکہ نماز قائم رکھیں۔ دیکھیں نماز پہ یہاں بہت اہمیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نماز قائم رکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کچھ مسجد یا پھر کوئی بھی عبادت گاہ بنتی ہے تو نماز سب سے پہلے ارکان ہے، سب سے پہلے فرائض ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ نماز قائم رکھے، اور اس کے بعد جو دعا مانگی کہ کچھ لوگوں کے دل کہا، کچھ لوگوں کے دل اس مسجد کی طرف مائل کر دے۔ دیکھیے یہ بڑی زبردست دعا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے دل اس مسجد کی طرف مائل کر دے، کچھ لوگ یعنی مسلمان، ہر لوگ نہیں۔ اسی وجہ سے آج حج فرض ہو گیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، ان کی برکت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ کچھ لوگوں کے دل اس حرم کی طرف مائل کر دے، یعنی کہ اس حرم کی طرف لوگ آئے۔ آج دیکھیے کچھ نہیں ہے مکہ میں، لیکن الحمدللہ ان کو اگر وہ کھجور بھی نہ بیچے اور ان کے پاس تیل بھی نہ ہو تو وہ ٹورزم سے اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ زندگی بھر وہ گزارا کر سکتے ہیں مکہ میں، اور سالوں کے سالوں مکہ میں، مدینہ میں، خاص طور سے اگر مکہ کی بات کریں تو لوگ آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر صرف حج کی بات نہ کریں، حج میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، 12 ماس لاکھوں لوگ جاتے رہتے ہیں عمرہ میں الحمدللہ، اور رمضانوں میں تو 30-40 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے دل مائل کر دے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی دعا یہ مانگنی چاہیے کہ ہر مسجد کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے، لوگ آئیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کم آتے ہیں، میں نیگیٹو بات نہیں کروں گا، لیکن جتنا بھی آتے ہیں الحمدللہ کم سے کم آتے تو ہیں الحمدللہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے جو لوگ نہیں آ رہے ہیں یا آپ آ رہے ہیں، اسی طرح ایک دم ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو پھلوں کا رزق دے۔ دیکھیے یہ دعا تو یہ میری فیوریٹ دعا ہے، مطلب ہر دعا ابراہیم علیہ، چاہے وہ کسی بھی نبی کی دعا ہے، سب اپنے ایک مقام رکھتی ہے، لیکن کچھ آیتیں ہر انسان کے کچھ قریب ہوتی دل کے، تو یہ آیت، یہ دعا میرے بہت قریب ہے کہ پھلوں کا رزق دے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کچھ نہیں تھا مکہ میں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی ہوگی تو ایسا تو ہے نہیں کہ مسجد زبردست تعمیر ہو گئی ہو وہاں پہ، بہترین قالین بچھی ہو، ظاہر سی بات ہے وہاں لوگ بت پرست تھے، غریبی کا ماحول تھا، تو اس وقت انہوں نے اناج کی دعا نہیں مانگی، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں گیہوں بھی دے دے، آٹا بھی دے دے، چاول بھی دے دے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے پھلوں کا رزق دے، اس شہر کو پھلوں کا رزق دے۔ کیا زبردست دعا ہے، سوچیے اس چیز کو۔ آج جو سیب، کشمیر کا سیب جو ہم لوگوں کو میسر نہیں ہوتا، وہ آپ مکہ چلے جائیے وہاں آپ کو مل جائے گا، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ ہر ایک چیز، چاہے وہ پلم لے لیجئے، پلم ایک چیز آتی ہے باہر کا پھل ہوتا ہے، چاہے وہ ڈریگن فروٹ لے لیجئے، ڈریگن فروٹ آتا ہے، گوگل میں سرچ کر لیجئے گا، دیکھا ہی نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے ڈریگن فروٹ نہیں دیکھا ہوگا، مکہ میں جائیے مکہ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس طرح ہم لوگوں کو بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی پھلوں کا رزق دے، کیوں نہیں دے گا اللہ؟ تو اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا ہے تو کسی وجہ سے بیان کیا ہے تاکہ ہم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے۔ آج ہر انسان پریشان ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے، چاول نہیں ہے، چلیے اللہ سے ہم دعا مانگے، کم سے کم اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ میں پھلوں کا رزق دے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی تم نے دعا قبول کی، کیوں نہیں دے گا اللہ؟ آج خود دیکھیے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ مکہ میں کیا نہیں ہے، الحمدللہ کیا نہیں ہے۔
اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے میں جو تو نے اولاد دی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ہوئے، تو بڑھاپے میں جو تم نے اولاد دی ہے اس کا بے حد شکر ہے تیرا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ انہی دونوں سے نسل نکلی ہے، جیسے ہم نے بتایا 2 نسلیں نکلی ہیں، بنی اسرائیل جو یہودیت اور عیسائیت بنی ہے اسحاق علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بتایا بھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہاں سے نسل آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، آخری کی 2 دعائیں، 40 نمبر کی آیت 41 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے گا، اور یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، ہم لوگ سنتے بھی ہیں امام سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ہم لوگ نے کافی سنا بھی ہوگا یہ دعا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اب آپ خود سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا، کوئی سینس بنتا ہے؟ وہ نبی ہے، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبی ہے، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے نمازی بنائیے؟ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سوچئے اس چیز کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنائیے، کچھ نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن پہ اللہ نے ایسی ایسی آزمائش لائی کہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کو کہا گیا کہ اپنے اولاد پہ اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بیچ ریگستان میں چھوڑ دو، وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کو کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نمازی بنائیے۔ سبحان اللہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مطلب کہ ہم کسی کو کہہ نہیں رہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، پر ذرا ہم اس دعا کا ذرا غور کریں کہ انہوں نے کس مرحلے میں، کس مصیبت میں یہ دعا مانگی ہوگی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، یعنی کہ میری اولاد جو آئیں گی ان کو بھی نمازی بنائیے۔ آج انہی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے بہت نمازی بن گئے ہیں، الحمدللہ۔ ربنا وتقبل دعا، اور یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ ان کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا اللہ؟ کسی بھی نبی کی دعا کو رد نہیں ہوتی، تب بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ لیکن آج ہم لوگ تھوڑا سا صبر نہیں کرتے اور دعا سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا صبر کریں اور دعا مانگتے رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ایسی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ان کو بھی نمازی بنا، یعنی جو ہماری اولاد آئیں گی، ابراہیم علیہ السلام کے ہم لوگ اولاد ہیں، تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، اسی صبر کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا۔ اور پھر آخری میں دعا مانگی، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ 41 نمبر کی آیت، رب اغفر، یہ بھی بڑی مشہور دعا ہے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بہترین دعا، یعنی کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن آئے گا، جب حساب تو لے گا اللہ، سب کو بخش دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب یہ دعائیں جو مانگی ہیں، یہ صرف اپنے لیے نہیں مانگی، ہم لوگوں کے لیے بھی مانگی ہیں، اور اللہ نے اس کا بیان صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے کچھ سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مشکل حالات میں یہ سب دعائیں مانگی ہیں، تو اس مشکل حالات میں ہم لوگ ذرا سوچیں دعا مانگنے سے پہلے، صرف اس وجہ صرف بے من سے بنا سوچے سمجھے دعا نہ مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح نہیں، ذرا سوچیں اس چیز کو کہ آخر یہ دعا کس دل سے نکلی ہے، کتنے دل سے نکلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بیچ ریگستان میں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اس کے باوجود انہوں نے توکل نہیں چھوڑا اللہ کا،
اور جب چھری وہ چلا رہے تھے یا پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے کس مرحلے میں دعا مانگی اللہ مجھے بخش دے؟ ان کی کیا غلطی ہے جو یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے بخش دے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو پاک صاف، سارے انبیاء اکرام پاک صاف ہیں، ایک دم معصوم بچوں کی طرح، لیکن وہ دعا کیا مانگ رہے؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اولاد کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، جس دن تو حساب لے گا۔ اور جس دن حساب ہوگا واقعی اس دن ابراہیم علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، یا نفسی نفسی میں نہیں جانتا۔ تو اسی کے بقدر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ہماری جو اولاد ہے، یعنی ہم لوگ ہیں، وہ کچھ سیکھ لیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دعا سے بات ختم کریں گے کہ یا اللہ جو ہم نے یہ سنا مجھے بھی ہدایت ملے، آپ کو بھی ہدایت ملے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو فالو کریں، اور اسی طریقے سے ہم دعا مانگے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، اس کو ہم پڑھیں، اس کو دیکھیں اور یاد کریں اور سمجھ کے یاد کریں کہ کس حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب کی مغفرت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب جنت الفردوس میں اسی طرح بیٹھے ہوں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔